خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ عورت کی عزت کرو، کیونکہ قرآن نے خود عورت کو اپنی پسند ناپسند ظاہر کرنے کا پورا حق دیا ہے۔ جب دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے تو سمجھ لے کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی جگہ پر موجود ہی اچھے لگتے ہیں، اپنے مقام سے ہٹ کر وہ اپنا وقار گنوا دیتے ہیں۔ انسان سے انسان کی محبت میں تو مفاد بھی ہوتا ہے اور زوال بھی، لا زوال محبت تو بس ایک ہی ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اللہ رب العزت نے کرنا ہے جو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے رہتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ وحدت نہیں ملتی۔ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو راستے خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں اور فیصلے درست۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، نفرتیں اٹھانا کب آسان ہوتا ہے۔ زندگی اس لمحے بڑی بے رحم لگتی ہے جب آپ کے بے حد قریب لوگ بے حس ہونے لگے، خون اپنی کشش کھو دے اور آشنا نظروں میں بے گانگی ہو۔ لیکن یقین کریں زندگی شروع ہی اسی نقطے سے ہوتی ہے، یہی لمحہ ہمیں ہماری پہچان کراتا ہے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک پسندیدہ چیز کے لیے صبر کرنا اور دوسرا ناپسندیدہ چیز پر صبر کرنا۔ مجھے بڑی دیر سے چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آئی، اور حقیقت یہ تھی کہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان اللہ سے ان دعاؤں کا شکر ادا کرتا ہے جو پوری نہیں ہوئی تھی۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے تھے، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھے سے گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو، الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ کیا ہے۔ کچھ لوگ عجیب ہوتے ہیں، تعلق بھی رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی فضول باتوں سے تعلق کو ضربیں بھی لگاتے رہتے ہیں اور سب سے اچھا ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ جو ذات درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات بھلا انسان کو بے یار مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟